ہندوستان کے سب سے ویل پلانڈ شہروں میں سے ایک شہر ہے بھوپال۔ اس شہر کو دوست محمد خان نے 17ویں صدی کے بعد میں بسایا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی میں چار چاند یہاں کی بیگموں نے لگایا، جنہوں نے اس شہر پر حکومت کی۔ یہ شہر پنڈت جواہر لال نہرو کو بہت پسند تھا، بہت ہی عزیز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مدھیہ پردیش بننے کے بعد یہ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بنی۔ بیگموں اور نوابوں نے اس شہر کو سجایا، سنوارا اور ہمیشہ سنبھال کر رکھا۔ ان کی بنائی ہوئی عمارت ہی اس شہر کی دھروہر ہے، جسے آج بہت ہی سازش کے تحت برباد کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو حق نہیں دیتے، پر شہر بھوپال جو کبھی ریاست تھا، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی ریاست کے مقابلے ریاست بھوپال میں عورتوں نے سب سے ادھک حکومت کی۔ برطانیہ کی مہارانی وکٹوریہ کی حکومت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ وقت تک چلنے والی عورتوں کی حکومت بھوپال کی حکومت ہے۔ یہ بیگمیں بے حد دیندار اور پرہیزگار تھیں۔ آج پرانے بھوپال میں جو بھی پرانی نشانی ہے، انہی بیگموں کی بنائی ہوئی ہے۔ چونکہ حکومت انہوں نے ہی تو بے شک بنوائیں گی بھی یہی۔ انہوں نے ہی گوہر محل، شیش محل، شوکت محل، صدر منزل، تاج محل بنوایا تھا، جس میں تاج محل اپنے وقت کی بنائی ہوئی سب سے بڑی عمارت ہے۔ انہوں نے ہی دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد تاج المساجد بنوائی تھی۔ موتی مسجد بنوائی، جامع مسجد بنوائی۔ یہ مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ تصویر غور سے دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو کئی مسجدیں دکھی ہوں گی، کئی عمارتیں دکھی ہوں گی۔ تو اس میں جو موتی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں سید سلیمان ندوی کھڑے ہو کر خطبہ پڑھایا کرتے تھے، چونکہ وہ ریاست کے آخری قاضی تھے۔ موتی مسجد کے ٹھیک سامنے اقبال میدان ہے۔ یہ اقبال میدان کبھی کھرنی میدان کہلاتا تھا۔ اسی میدان کے سامنے علامہ اقبال نواب حمید اللہ خان کے دعوت پر بھوپال تشریف لائے تھے۔ ان کی مہمان نوازی حمید اللہ خان نے کی تھی۔ اقبال میدان کے پاس ہی ایک محل میں علامہ اقبال ٹھہرے تھے۔ علامہ اقبال کے انتقال کے بعد ان کی یاد میں بھوپال میں ایک لائبریری بنائی گئی، جس کا نام علامہ اقبال لائبریری رکھی گئی۔ یہ پوری دنیا میں علامہ اقبال کے اوپر قائم ہونے والا پہلا انسٹیٹیوشن تھا۔ اقبال میدان اصل میں محل کے بیچوں بیچ میں ہے۔ چاروں طرف محل ہے، بیچ میں میدان ہے۔ یہ میدان محل کے ایک حصوں کو توڑنے کے عوض میں بنایا گیا۔ اسی میدان کے چاروں طرف محل ہیں جن کے نام ہیں گوہر محل، شیش محل، شوکت محل، صدر منزل وغیرہ۔ اور یہ ہر محل کسی نہ کسی مسجد سے ملتی ہے۔ ان تمام محلوں کے آس پاس 5-6 مسجدیں ہیں، اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، نہایت ہی خوبصورت۔ ویسے شہر بھوپال تو تالابوں کا شہر کہلاتا ہے کہ یہاں بہت تالاب، جسے عام طور پر لوگ جھیل بھی کہتے ہیں، ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوپال شہر مسجدوں کا شہر بھی ہے، جہاں تقریباً 500 سے زیادہ آباد مسجدیں ہیں، جو پھل پھول کے نام پہ ہے، جیسے کیلے والی مسجد، چمیلی والی مسجد، مسجد لال املی۔ تو یہ عام طور پر اس طرح کا نام آپ کو بالکل کہیں نہیں دکھے گا، لیکن بھوپال شہر میں مسجدوں کا نام اس طرح سے ہے۔ چونکہ بھوپال آج مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے، اس لیے سرکار اسی شہر سے چلے گی۔
تو سرکار چلانے کے لیے عمارتوں کی، بلڈنگوں کی ضرورت ہوگی۔ تو آج جتنی بھی وہاں عمارتیں ہیں سرکاری، یا تو وہ نواب حمید اللہ خان کے بنائی ہوئی ہیں یا پھر ان کے دوارا سرکار کو تحفے میں دی گئی، پر آج بڑے ہی شاطرانہ ڈھنگ سے پرانے بھوپال سے راجدھانی کو نئے بھوپال میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب تقریباً سارے سرکاری آفس، کورٹ کچہری، نگر نگم، RTO وغیرہ نئے شہر جو نیو سٹی کہلاتا وہاں بسا دیا گیا ہے۔ سچیوالیہ تو کافی پہلے ہی جا چکا تھا۔ پرانے بھوپال میں نہ تو کالج کھلے ہیں، نہ ہی اسکول، یہاں تک کہ ڈسپنسری بھی نہیں ہے۔ وہ تو بھوپال گیس ٹریجڈی جیسے ظالمانہ حادثہ کے بعد یونین کاربائڈ نے جو کمپنسیشن یعنی معاوضہ لوگوں کو دیا تھا، اس سے 2-3 ہاسپٹل قائم ہوئے ہیں۔ ویسے کالج سے مجھے یاد آیا کہ بھوپال میں ایک بہت ہی مشہور کالج ہوا کرتا تھا جسے سیفیہ کالج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دور کے ہندوستان میں جتنے بھی کالج تھے وہ تو یونیورسٹی کی شکل لے لیا، پر یہ کالج اپنے نہایت ہی برے دور سے گزر رہا ہے۔ کبھی اس کالج کی خوبی یہ ہوا کرتی تھی کہ یہاں جگہ کم پڑ جاتے تھے، اس وجہ کر شام اور رات میں کلاسز چلا کرتی تھی۔ ویسے بھوپال شہر میں، پرانے بھوپال میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے حمیدیہ ہاسپٹل، اور اسی میں ساتھ میں ایک میڈیکل کالج ہے جس کا نام ہے گاندھی میڈیکل کالج۔ پر یہ گاندھی میڈیکل کالج کی جگہ اس کا نام دوست محمد خان میڈیکل کالج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پورا میڈیکل کالج فتح گڑھ قلعے کے اندر ہے، اور فتح گڑھ قلعے کو دوست محمد خان نے بسایا تھا۔ دوست محمد خان کی قبر اسی قلعے کے اندر ہے جو آج اس ہاسپٹل کے اندر ہو گیا۔ اور بھوپال ایک چھوٹے سے گاؤں کو عالیشان بھوپال ریاست بنانے کی کہانی اسی فتح گڑھ قلعے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دور تھا کہ بھوپال ہاکی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ہندوستان نے وہ بھی وقت دیکھا ہے جب پوری انڈین ٹیم میں آدھے سے زیادہ کھلاڑی بھوپال سے ہوا کرتے تھے، پر لوگوں کے لاپرواہی اور سست پن کی وجہ کر اور سرکار اور سرکاری عملے کی سازش کی وجہ کر بھوپال اپنی پرانی لیگیسی لگاتار کھوتے جا رہی ہے۔ لگاتار بھوپال نے لگاتار اپنے آپ کو پچھڑا بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے اتہاس سے سبق لیں اور بھوپال کو واپس اسی وقار پر پہنچائیں جس کا بھوپال مستحق ہے۔